الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيه مقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. محترم دوستو، بزرگ اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا ہے. یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہے. نبیوں کی وراثت مال اور دولت میں تقسیم نہیں ہوتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، کہ ہم جو مال چھوڑتے ہیں اس میں ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا. اول تو انبیاء علیہ السلام کا جو مال ہوتا تھا بہت تھوڑا، لیکن وہ بھی وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا تھا. اس کی علماء نے بہت ساری وجوہات بیان فرمائی. ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ میراث میت کی تقسیم ہوتی ہے. میراث مردے کی، جو مر جاتا ہے اس کی تقسیم ہوتی ہے. نبی کا بھی انتقال ہوتا ہے، لیکن ہماری موت اور نبی کی موت میں فرق ہے. امتی کی موت اور نبی کی موت میں فرق ہے. نبی کی موت، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، وہ فرماتے تھے کہ نبی کی امتی کی موت مزیل حیات ہے، یعنی زندگی کو ختم کر دینے والی، اور نبی کی موت ساتیر حیات ہے، زندگی چھپ جاتی ہے، باقی ہماری طرح موت نہیں ہوتی. اسی لیے جب کسی امتی کا انتقال ہو تو اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی. نبی کی بیوی کا نکاح کسی سے بھی جائز نہیں. وَلَا تَنْكِحُوا بَعْدَهُ أَبَدًا. ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ نبی کی بیوی ہماری ماں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ زندگی میں کسی کے نکاح میں کوئی عورت ہو تو دوسرے کے نکاح میں کسی کی بیوی ہوتے ہوئے دوسرے سے اس کا نکاح جائز نہیں. تو نبی کی موت ساتیر حیات ہے. کیسے؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے تھے کہ نبی کی روح پیروں مبارک سے لائی جاتی ہے اور دل میں روک دی جاتی ہے، ایسی سر مبارک سے لائی جاتی ہے اور دل میں روک دی جاتی ہے. تو نبی کے جسم پر تو موت طاری ہوتی ہے، لیکن دل پر موت طاری نہیں ہوتی. اس کو سمجھنے کے لیے مثال نیند ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے، ایسی فجر کی سنتوں سے پہلے آپ تھوڑا لیٹ جاتے اور آپ کو نیند بھی لگ جاتی، لیکن پھر اٹھ کے آپ نماز پڑھنا شروع کرتے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی یا رسول اللہ آپ تو سوئے تھے اور پھر آپ نماز پڑھنے لگے. تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ تنام عینای ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا. تو مال میں میراث تقسیم نہیں ہوتی.
چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں چھوڑی تھی وہ چیزیں میراث میں تقسیم نہیں ہوئی، بطور برکت کے بانٹی گئی۔ ہاں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قمیص تھا وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور برکت دیا گیا تھا۔ ہاں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور برکت آپ کا قمیص دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کا جو ایک کٹورا تھا تو وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور برکت دیا گیا تھا۔ آپ کی جو تلوار مبارک تھی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بطور برکت دی گئی تھی۔ آپ کی جو انگوٹھی تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود بطور برکت رکھی تھی۔ تو چیزیں میراث میں تقسیم نہیں ہوئی۔ پھر میراث میں کیا تقسیم ہوا؟ تو میراث میں تقسیم ہوا دین کی محنت، علم، یہ میراث میں تقسیم ہوا۔ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث عطا فرمائی۔ چنانچہ سب سے پہلے اس میراث کو لے کے چلنے والے صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سب سے پہلے صحابہ اس میراث کو لے کے چلے۔ ایک جماعت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک دین کو پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا بلغتا وادیتا ونصحتا، کہ یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ ایک ہوتا پہنچانا اور ایک ہوتا حق کے ساتھ پہنچانا، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ بلغتا وادیتا ونصحتا۔ پھر آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ اب جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے، جو موجود ہے وہ ان تک پہنچا دے، جو موجود نہیں ہے غائبین تک پہنچا دے۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت افریقہ کی طرف گئی۔ سوڈان میں 500 صحابہ کی قبریں ہیں، یعنی اس طرف جا کر کے ایک صحابہ کی ایک جماعت نے محنت کی۔ ایک جماعت صحابہ کی ایشیا کی طرف، ہندوستان کی طرف آئی، اور ایک جماعت یورپ کی طرف گئی۔ تو صحابہ سارے عالم کے اندر بٹ گئے اس محنت کو لے کر۔ پھر صحابہ کے بعد بھی یہ محنت چلتی رہی۔ جی ہاں، چنانچہ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء عظام اللہ والوں نے اس محنت کو کیا ہے۔ اللہ والوں نے یہ کہنا کہ یہ محنت صحابہ کے بعد پھر رک چکی تھی، پھر محنت نہیں ہوئی، یہ بہت بڑا اللہ والوں پر الزام ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ محنت نہیں ہوئی، نہیں، محنت تو ہر دور میں ہوتی رہی، کیونکہ ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث موجود رہے۔ چنانچہ محنتیں بھی کی اور اہل باطل سے ٹکر لے کے محنت کی۔ چنانچہ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ ہاں، انہوں نے اہل باطل سے لوہا لیا، اہل باطل کا مقابلہ کیا اور محنت کی۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو کافر تھا، باطل عقیدے والا تھا، وہ ایک جگہ آیا اور آ کر کے چمتکار دکھانے لگا۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی کسی کو ایسی چیز عطا فرمائے جو عادت کے خلاف ہو، کسی کو ایسی چیز عطا فرمائے جو عادت کے خلاف ہو، یعنی عادتاً ویسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی میں اپنی کلی کی تو وہ پانی اتنا بڑھ گیا کہ ہزاروں لوگ نے وہ پانی پی لیا، اور پھر وہ پانی جتنا کا اتنا ہی رہا۔ تو ایک بکیٹ پانی یا ایک گھڑا پانی اتنے لوگ پی سکتے کیا؟ نہیں پی سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلی کرنے کی برکت سے وہ ساروں نے وہ پانی پیا۔ تو عادتاً ایسا ہوتا نہیں، لیکن نبی کے ہاتھ سے اللہ نے کرایا۔ تو اگر ایسی چیز جو عادت کے خلاف ہو اگر نبی کے ہاتھ سے ہوئی ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر کسی ایسے شخص کے ہاتھ سے ہوئی ہے جو نبی تو نہیں ہے لیکن نبی کا ایمان والا امتی ہے، نبی نہیں ہے لیکن نبی کا ایمان والا امتی ہے، تو اسے کرامت کہتے ہیں، ولی کی کرامت۔ اور اگر کسی ایسے شخص کے ہاتھ سے ہو کہ جو نبی بھی نہیں ہے، ولی بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے،
اس کے شخص سے اگر ایسی چیز ظاہر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں اور عام زبان میں اس کو چمتکار کہتے ہیں۔ تو ایک شخص آیا ہوا تھا، وہ چمتکار دکھا رہا تھا۔ چمتکار کیا دکھاتا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہوائی اڈے پر کہ جہاز ایسا تھوڑا سا دوڑتا اور پھر اوپر اڑ جاتا، تو ایسے وہ شخص تھوڑا سا ایسے آگے چلتا تھا اور ہاتھ اوپر کر کے ہوا میں جہاز کی طرح ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے لوگوں کو چمتکار دکھا رہا اور لوگوں کو بہکا رہا تھا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ یہ بھی وہاں پہنچے تھے۔ دیکھو جیسے مسائل کے 4 سلسلے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ایسے ہی تصوف جو مشائخ، جو شیخ جو اپنے مریدین کی اصلاح کرتے ہیں، وہ اصلاح کے بھی 4 طریقے ہیں، نقش بندی، سہروردی، چشتی، قادری، ایسے یہ 4 سلسلے اس کے بھی ہیں کہ جو انسان کے اندرون کو سنوارنے کی محنت کرتے ہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ یہ چشتی سلسلے کے بزرگ تھے، یہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ہوا میں اس طریقے سے پلانگ لگاتا اور جہاز کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو خواجہ صاحب کے پیر میں جو چپل تھی، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا لکڑی کی ٹائر کے ہی چپل لوگ پہنا کرتے تھے، تو خواجہ صاحب نے اپنی چپل سے کہا کہ جا اور اس کے سر پہ جا کے پڑ۔ چنانچہ اس کی چپل اٹھی اور جا کر کے اس کے سر پہ مارنے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص آیا ہے۔ بہرحال وہ نیچے آیا اور نیچے آنے کے بعد کہنے لگا، خواجہ صاحب سے اس کی ملاقات ہوئی، کہا اچھا تو ہے وہ جو میرے چمتکار کو رد کر رہا تھا؟ تو کہا اب میں ایسے چمتکار دکھاؤں گا کہ تو اس کو رد نہیں کر سکے گا، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے بتا کون سا ہے؟ تو اس نے ایک جو پیالی آتی نا چھوٹی سی پیالی، وہ چھوٹی سی پیالی بھر کے پانی لایا، اور چھوٹی سی پیالی بھر پانی لانے کے بعد کہا کہ اب میں اس میں ڈوب جاؤں گا، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو تو بھی اس میں ڈوب کے بتا۔ چنانچہ اس نے ایک پیالی لایا، حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، تیرا چیلنج قبول ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس نے ایک پیالی پانی لایا اور حضرت سے کہا کہ چلو اس میں ڈوبو۔ حضرت نے کہا کہ میں اگر پہلے ڈوبوں گا تو تو بکواس کرے گا کہ نہیں ایسا ڈوبنا چاہیے تھا اور میری مراد یہ تھی، پہلے تو ڈوب اس میں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے پہلے میں ڈوبتا۔ تو اس نے پیر کے ناخن کے طرف سے ڈوبنا شروع کیا تو پورا ڈوب گیا ایک پیالی میں۔ اس کے بعد دوسری پیالی رکھی ہوئی تھی، حضرت نے پہلی شرط لگا دی تھی جو وہاں لوگ موجود تھے کہ دیکھو تم لوگ سچ کہنا، تم لوگ سچ کہنا، جھوٹ نہ کہنا۔ اسی لیے میرے دوستوں بزرگوں، عوام کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بات ہے اس کو سچ کہے۔ علماء کی تو ذمہ داری ہے لیکن لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہاں آج دیکھو جو شورا کی جماعتوں کو جو نکال رہے ہیں، مسجد میں نہیں آنے دیتے اور ان پر پابندی لگاتے، تو آپ ذرا فیصلہ کر کے آپ کو بھی یہ فیصلے کرنا ہے اور اس کا مقابلہ کر کے لوگوں سے کہنا ہے کہ بھائی ان کی غلطی کیا ہے۔ سنو، میں نے جو قرآن شریف کی آیت پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ محنت جو ہے تو چلے گی صحابہ کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر یعنی عقائد میں۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ کنتم خیر امت والی آیت ساری امت کے لیے خاص نہیں ہے، یاد رکھنا، حیات الصحابہ میں لکھا ہے کنتم خیر امت والی آیت ساری امت کے لیے خاص نہیں ہے، یہ آیت خاص ہے صرف صحابہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ ایمان میں پکے تھے، صحابہ اعمال میں پکے تھے، لہٰذا ان کے پیچھے چلنا پڑے گا جو ایمان میں پکے، اعمال میں پکے، یعنی صحابہ صحیح تھے۔ اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں خیر امت میں داخل ہوں تو اس کو صحابہ کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ چنانچہ جب یہ دیکھا گیا کہ ایسے بیانات تبلیغ کے مرکز سے ہو رہے ہیں کہ جو بیانات صحابہ کے عقیدے کے خلاف، ہاں جس میں نبیوں کے شان میں گستاخی، صحابہ کے شان میں گستاخی، جس میں قرآن کی آیتوں میں تحریف، پکی بات بالکل، اور حدیثوں میں تحریف،
اس لیے دارالعلوم دیوبند نے 27 صفحے کا فتویٰ دیا کہ بھائی جو ایسا کرے کہ جس میں قرآن کی آیتوں میں تحریف ہو، حدیثوں میں تحریف ہو، نبیوں کے شان میں گستاخی ہو، صحابہ کے شان میں گستاخی ہو، ایسے شخص کے پیچھے چلنا جائز نہیں ہے، ان کے بیان سننا بھی جائز نہیں اور اس کو پھیلانا بھی جائز نہیں۔ اب یہ دارالعلوم نے فتویٰ دیا اور ہمارے بزرگان دین جیسے مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، اب یہ دارالعلوم دیوبند کے مشورے کو لے کر، چونکہ یہ امت کی صحیح رہنمائی کرتا ہے، اس کو لے کر کے جب الگ ہوئی تو پھر الگ ہونے کے ساتھ انہی کے پیچھے چلنے والی ایک جماعت بھی ہے، پھر وہ اکیلے الگ نہیں ہوئے، وہ پوری ایک جماعت الگ ہوئی تھی کہ نہیں بھائی ہم کو غلط کا ساتھ نہیں دینا ہے، وہ سارے کے سارے الگ ہوئے، پھر ان کے پیچھے ایک جماعت چلی تو وہ جماعت شورا کی جماعت کہلائی۔ تو اصل جماعت تو یہ ہے جو قرآن اور حدیث کی حفاظت میں الگ ہوئی ہے۔ ہاں اب مسجدوں سے جماعت نکالی جاتی اور لوگوں کو کیا پروپگنڈا کرتے، لوگوں کو یہ پروپگنڈا کرتے کہ یہ لوگ مرکز سے الگ ہوئے۔ ارے تو الگ کیوں ہوئے یہ تو دیکھو، اگر قرآن کو بدلنے کی کوشش کی جائے، حدیث کو بدلنے کی کوشش کی جائے، نبیوں کے شان میں گستاخی کی جائے، صحابہ کے شان میں گستاخی کی جائے، دلیل کے ساتھ پکی بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کے پیچھے چل کر ساری قوم کو جہنم کے دہانے پر لانا، ان کی آخرت کو برباد کرنا، یہ کہاں کی انصاف ہے؟ تو یہ علماء کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ علماء امت کے سامنے بیان کرے، لیکن عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مسجد سے جماعت نکالنے کی یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو سامنے لانا ہے، قل الحق، حق بات کہنی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس لیے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، لوگوں سے کہا کہ جو بات ہے آپ لوگوں کو سچ کہنی پڑے گی، تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم سچ کہیں گے۔ اس کے بعد میں ایک پیالی پانی میں حضرت نے بھی اپنا ناخن ڈالا اور خود بھی اس میں ڈوب گئے۔ یہ ہوتی ولی کی کرامت۔ ہم ولی کو بھی مانتے، ولی کی کرامت کو بھی مانتے، لیکن ولی کی کرامت دیکھ کر ولی سے نہیں مانگتے، ولی کے خدا سے مانگتے۔ اس کا نام ہے دیوبندیت۔ ولی کو بھی ماننا ہے، ولی کی کرامت کو بھی ماننا ہے، لیکن ولی کی کرامت دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا۔ جیسے زکریا علیہ السلام نے ولی کو بھی مانا، حضرت مریم کی ولایت کو بھی مانا، ان کی کرامت کو بھی مانا، اور پھر کرامت دیکھ کر اللہ سے مانگا۔ تو حضرت اس میں پانی میں ڈوب گئے، اس کے بعد میں دونوں بھی ایک چلو پانی سے باہر نکلے، تو اب یہ تو دونوں برابر ہو گئے۔ اب لوگوں کے لیے کیا فیصلہ ہوگا؟ تو لوگوں کے لیے فیصلہ یہ ہوا، حضرت نے کہا اب پانی کی بو سونگو۔ جب پانی کی پیالی بھر پانی کی بو سونگی گئی تو حضرت کے پانی میں انتہائی خوشبو کہ جو کبھی کسی نے نہ سونگی ہو، ایسی خوشبو آ رہی تھی، اور اس کے پانی سے ایسی بدبو آ رہی تھی کہ جو لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تو وہ تو بالکل پریشان ہو گیا اور اس کا چہرہ اتر گیا، گھبرا گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تو حضرت نے کہا کہ تم گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہو، یہ جو خوشبو ہے تو میرا اس میں سوال نہیں ہے، اور یہ جو بدبو ہے تو تیری اس میں نحوست نہیں ہے۔ میرے پانی سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ حق کی خوشبو ہے، ہاں، اور تیرے پانی سے جو بدبو آ رہی ہے یہ باطل کی بدبو ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ یار میں نے جس پر رہ کر کے اتنی محنتیں کی اور آخر میں ہاتھ میں بدبو آئی، تو اس نے توبہ کر لیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور جتنے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے وہ سارے مسلمان ہوئے۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس طریقے سے دین کی محنت کی، کبھی نکلتے تھے، نکل کر کسی گاؤں کے پاس پڑاؤ ڈالتے اور وہاں پر کھانا بناتے، بڑے بڑے لنگر لگائے جاتے اور سارے گاؤں کو بلا کر کے کھانا کھلاتے تھے، سارا گاؤں کھانا کھاتا۔ پھر وہ لوگ کہتے کہ یار ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم تو بڑے بیکار ہیں۔ حضرت کہتے نہیں، تم بیکار اور ہم اچھے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بھی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، آدم علیہ السلام سے چلے ہو، اور ایک ہی رب یعنی اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا، ہم کو بھی پیدا کیا، ایسے اللہ ایسے ان کو توحید کی دعوت حضرت دیتے تھے، تو وہ لوگ بھی ایمان میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اس لیے بھائی یہ حق کی دعوت کو، حق کی محنت کو لے کر کے چلے۔ یاد رکھنا شورا نظام الدین کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے قرآن اور حدیث کو بدلنے کا۔ دیوبند کوئی گولا کھیلنے والا ادارہ نہیں ہے، دارالعلوم کا 27 صفحے کا فتویٰ ہے، اور پھر کہتے کہ یہ فتویٰ دیوبند کا نہیں ہے، دیوبند پر بھی الزام لگاتے۔ ہم نے تو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ 5 ساتھی ادھر کے لو، 5 ساتھی ادھر کے لو، دیوبند چلو، دیوبند سے پوچھیں گے، کیونکہ آج تک ہم سب دیوبندی کہلائے۔ کیا کہتے تھے کہ ہم علماء دیوبند کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم دیوبندی ہیں، اور اب آ کر کے کون سی فرقے میں داخل ہو گئے؟ تو یاد رکھنا دیوبند سے ہٹنے والا فرقہ ہوتا فرقہ۔ ہاں، ہم کو اگر صحیح
نہج جو ہمارے آقا نے ہم کو دیا ہے دین، اس پر باقی رکھنا ہے، اس پر باقی رہنا ہے، تو اس کی شکل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو علماء دیوبند کے پیچھے چلائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن بھائیوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہے وہ سنتیں پڑھیں۔